اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. تم نے کرنا تھا ویلکم بیک. آپ کریں. اوکے جی آپ جاگو دنیا دیکھ رہے ہیں سندر جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. آپ کال ان بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے بہت ہی فیوریٹ بلال بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بلال بھائی, کیا حال چال ہے؟ اچھا بلال بھائی, لاسٹ ٹائم جہاں پہ پروگرام ہم نے ختم کیا تھا وہاں پہ میں نے بیسکلی آپ سے یہ کویشچن کیا تھا کہ علم جو ہے یہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا علم حاصل کیے بغیر بھی انسان جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا؟ ایگزیکٹلی. بنیادی طور پہ فاروق اس بات کو نا بہت لمبا کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو سمرائز کروں نا میں تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا, صرف قرآن اور حدیث. اگر آپ قرآن کو دیکھو تو اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے پہ فوقیت رنگ نسل کی وجہ سے نہیں دی, کسی عربی کو اجمی پہ جو فوقیت دی ہے ان کی کریکٹرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جیسے جو توکل زیادہ کرتا ہے وہ بہتر ہے. علم ایک کریکٹر ہے جو لوگوں کو لوگوں سے بہتر بناتا ہے. اور ایک ایسا خوبصورت جملہ ہے قرآن میں کہ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے. اب ایک تو یہ چیز بتاتا ہے کہ علم کی آخری حد شاید صرف خدا ہو سکتا ہے. ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے. دوسرا, کوئی بھی علم والا اس دنیا کے اندر اپنے پہ تکبر نہیں کر سکتا کیونکہ اس پہ ایک اور علم والا ہے. یہ کریکٹر ہے جو قرآن نے بتایا. اگر صرف حدیث کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں, اور یہ میں بڑی سوچ کے بات کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں, آئی ایم سیئنگ اٹ ود فل ریسپانسبلٹی بٹ آئی ڈو ناٹ نو اف آئی ایم رائٹ اور رانگ. میرے خیال میں علم استعمال کیا گیا ہے احادیث میں نشانی کے طور پہ کہ یہ آخرت کے وقت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ جو ایک عنصر ہے کہ علم کا لفظ اور علم کی جو تقسیم ہے اس کو استعمال کیا جائے وقت کی نشانی کے لیے, یہ ایک بہت اہم بات ہے احادیث میں. اب آپ غور کیجئے کہ حسن بصری جو ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کے زمانے کے ہیں, لیکن حسن بصری اپنے طالب علموں سے کیا بات کہہ رہے ہیں, اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کو تم دیکھتے تو تم لوگ سمجھتے کہ صحابہ جو ہیں یہ پاگل ہیں. وہ اتنا زیادہ توکل, اتنا زیادہ عاجزی اور اس قدر زیادہ اللہ عالم کرنے والے کہ تم سمجھتے شاید یہ پاگل لوگ ہیں. اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے, اب یہ وقت بڑا قریب ہے دونوں کا, تو وہ تمہیں مسلمان ہی نہ سمجھتے. اب غور کیجئے کہ صرف ایک نسل میں صحابہ سے تابعین میں حسن بصری کا جو ججمنٹ ہے کہ اس قدر تبدیلی آ چکی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کرو تو وہ جن لوگوں کو حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو پاگل سمجھتے, وہ لوگ عاجزی کی اس حد پہ تھے کہ اگلی آنے والی نسل جو ہے شاید ان کو نارمل نہ قرار دیتی. اچھا اب غور کیجئے ذرا. لیکن یہاں پہ ایک اصول قائم ہوا کہ علم کا عروج جو ہے وہ بنیادی طور پہ جھکاؤ میں ہے. سمبولوجی کے طور پہ اگر میں ایک چیز عرض کروں جو کہ صرف سمبولوجی ہے کہ آپ جب اپنی ناک کو زمین پہ لگاتے ہیں تو آپ خدا کے قریب ترین ہوتے ہیں, اور یہی وہ 2 ناکیں زمین پہ رگڑنا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے سیدھے اور الٹی طرف جو ہے وہ سلامتی بھیجنے کے قابل خدا آپ کو بنا دیتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ جھکنا جو ہے, یہ جو سجدہ ہے, یہ ہم اگر معاشرتی طور پہ دیکھیں تو آپ کا you have lost the war, submission ہے, اور یہ آپ کی ویکنس شو کرتا ہے. لیکن خدا کے ہاں یہ آپ کا بگننگ ہے عروج کی طرف. بڑی مختلف تھیمز بالکل مختلف ہیں. اب خدا تعالیٰ نے بہت زیادہ اس بات سے اور اللہ کے رسول نے بہت زیادہ روکا اس بات پہ کہ آپ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھو تو اس پہ رشک نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ یہ بات جیلسی کے زمرے میں آ جائے گی, حسد میں آ جائے گی. لیکن آپ رشک کر سکتے ہو 2 لوگوں سے, اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچتا ہے, آپ اس پہ رشک کرو, اور آپ اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم کرے اور آپ کے مال میں بھی اضافہ فرمائے. بلال بھائی کالر میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ میں سبین گل بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سبین گل, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بلال بھائی سے بات کرنی تھی مجھے. آپ کی آواز سن رہے ہیں, وہ بتائیے. اچھا, مجھے 1-2 باتیں پتہ کرنی تھی. ایک تو میری جاب کا تھوڑا سا ایشو آیا ہوا ہے, اس کے سلسلے میں کچھ تھوڑی مشکلات آئی ہوئی ہیں, اس کا مجھے پتہ کرنا تھا. سیکنڈ یہ کہ میری میرڈ لائف کا مجھے پتہ کرنا تھا, میں نے گیٹ میرڈ, اور اس کے لیے مجھے کچھ پڑھنے کو یا کچھ اس طرح سے کچھ بتا دیجیے. تو اوکے سبین گل, پہلی بات تو یہ کہ 2 حصوں میں اپنے آپ کو مت بانٹو. Are you listening بیٹا؟
اپنے آپ کو اتنا امیجنیٹو نہ بناؤ کہ سارا دن آپ سوچتے ہی رہا کرو مختلف چیزوں کے بارے میں. دس از یور رومانٹک سیلف. اور پھر اگر یہ چیز کرنی ہے تو پھر آپ کو جو آپ کو ابرپٹ غصہ ایک دم آ جاتا ہے نا, یا آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا, دونوں ہی نہیں چھوٹیں گے. اس لیے آپ کو ان دونوں کو کنٹرول رکھوں دونوں پہ, لیکن وہ کنٹرول سم ٹائمز نہیں رہتا. درست آپ کی بات. یہ نفس ہے نا انسان کا, یہ ٹیم ہوتا نہیں ہے کبھی بھی. آپ اس کو صرف کنٹین کر سکتے ہو, بہت زیادہ ٹیم ہوگا نہیں. یہ جو چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے دیٹ از یا ولی یا والی ایک. دوسری چیز جو آپ کو پڑھنی چاہیے دیٹ از لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری چیز جو آپ کو پڑھنی چاہیے دیٹ از یا سلام یا اللہ. یا سلام. آپ کا نام ہے بیٹا کیا؟ سبین گل. سبین سواد سے لکھتے ہو سین سے یا سے؟ سین سے. سین سے لکھتے ہو. آپ پڑھا کرو یا سلام یا اللہ. یا سلام یا اللہ. یہ 3 تسبیحات ہوں آپ کی. ٹھیک ہے جی. پہلی بلال بھائی پہلی مجھ سے مس آؤٹ ہوگی, تھوڑے آواز کا مسئلہ آ رہا تھا, مجھے بتا دیں گے. I'm sorry. پہلی جو آپ نے بتائی ہے تسبیح وہ مجھے مس آؤٹ ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ یا ولی یا نصیر یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. یا ولی یا نصیر. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سبین کال کرنے کا. اچھا بلال بھائی, یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اسی حوالے سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ خالی اگر دینی تعلیم آپ نے حاصل کر لی از دیٹ گڈ انف, یا دنیاوی حاصل کر لی اور دینی نہ کی؟ میں اس بات پہ فاروق میرے خیال میں جس قدر بھی زیادہ سٹریس سے بات کہہ سکتا ہوں, آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ, میرے خیال میں یہ انتہائی نالائق اور جاہل لوگوں نے نا سم ہاؤ یہ چیزیں بنا دیں کہ یہ اسلامک ایجوکیشن ہے اور یہ نان اسلامک ایجوکیشن ہے. کوئی کیمسٹری نے کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا, فزکس جو ہے اس نے اسلام نہیں قبول کرنا. پوائنٹ اس کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب آپ غور کرو جتنے مسلمانوں کے بڑے صوفیہ نکلے ہیں یہ بنیادی طور پہ عمر اول میں صوفیہ نہیں تھے. کوئی فزیشین تھا, کوئی سرجن تھا, کوئی یہ لوگ اپنی عمر کے اور علوم کے عروج پہ خدا کی شناخت کی طرف نکلے. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں, شمائلہ. شمائلہ سے بات کرنی ہے. جی جی میں امریکہ سے شمائلہ بات کر رہی ہوں اور بلال بھائی سے بات کرنی ہے. کیجیے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال بھائی میری بچی کا نام جینیتا ہے, تو آپ بتا دیں کہ یہ نام صحیح ہے اور اس کا مطلب کیا نام ہے؟ جینیسا نام ہے. جینیتا. جینیٹا. ہاں جینیتا. جنیٹا. شمائلہ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ساجد. ساجد. جی ساجد اور شمائلہ. میری بچی کا نام جینیتا ہے اور وہ رات کو روتی رہتی ہے نا, تو یہ اس کا نام صحیح ہے اور اس کا مطلب بتا دیتی. مجھے جینیٹا کا بالکل نہیں پتا کہ کیا مطلب ہے, اور میں اس کو یہ نام جینیٹا ہے. جینیتا. جی اسپیل کریں گی آپ پلیز؟ JUANITA. جنیتا. I have no idea. میں اس کو پلیس کہیں فارسی میں, اردو میں, یا جہاں میں نہیں کر پا رہا. آپ بتا دیں یہ نام فارسی کا ہے؟ یہ اسپینش نام ہے. اسپینش. جنیتا. مجھے یہ ساؤنڈ سے اسپینش سے زیادہ موروکن ساؤنڈ کرتا ہے. آپ ایک کام کرو, اگر کر سکتے ہو تو اس کا بچے کا نام آپ, کیونکہ دونوں سین اور شین ہو, جو ہسبینڈ اور وائف ہو, آپ کے ساتھ جو موسٹ سوٹیبل نام جائے گا وہ ہے ہوگا. اگر آپ ہے سے نام بچے کا رکھو تو بہت اچھا ہوگا. ہائکا رکھ سکتے ہو, ہیرا رکھ سکتے ہو, حمدہ رکھ سکتے ہو, ہمنا رکھ سکتے ہو, یہ زیادہ سوٹیبل ہوگا. یہ جو نام ہے جو آپ فرما رہے ہو, یہ تھوڑا سا اریٹنٹ نام ہوگا, اور بچے کو آپ بچپن سے ہی دیکھو گے کہ یہ اریٹنس کے ساتھ ساتھ اس کا سٹمک ٹھیک نہیں رہے گا. سو مائی ایڈوائز ٹو یو وڈ بی کہ اگر ممکن ہو تو نام بدل دو. آئی نو کہ پرابلمس ہوں گے آپ کو چینج کرنے میں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.